السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہماری انبیاء علیہم السلام کی سیرت پر مبنی اس سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کے بعد آج ہم ایک اور عظیم پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جو دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے اعلانیہ بے حیائی اور بدکاری کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی مصادر کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت، قوم سدوم کی سرکشی، فرشتوں کی آمد، اللہ کے عذاب، ایمان والوں کی نجات اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر بات مستند اسلامی مصادر کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک قوم کی ہلاکت کی داستان نہیں، بلکہ ایمان، پاک دامنی، اخلاق اور اللہ کی اطاعت کا ایسا سبق ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اکثر مفسرین، جن میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران بتایا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بت پرستی چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پس لوط ان پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یہ قرآن کی واضح گواہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ابتدا ہی سے ایک سچے مومن تھے، اور انہوں نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں تھی، بلکہ شرک سے توحید کی طرف، ظلم سے انصاف کی طرف اور گناہ سے اللہ کی اطاعت کی طرف ایک عظیم سفر تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کو ایک مبارک سرزمین کی طرف پہنچایا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک الگ قوم کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بحر مردار، ڈیڈ سی کے قریب آباد تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس علاقے میں کئی بستیاں تھیں، جن میں سب سے مشہور سدوم اور عمورہ تھیں۔ آج یہ علاقہ فلسطین اور اردن کے درمیان بحر مردار کے اطراف واقع سمجھا جاتا ہے۔ قرآن ان شہروں کا نام ذکر نہیں کرتا، لیکن مفسرین نے قدیم تاریخی روایات کی بنیاد پر ان کا ذکر کیا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے نام زیادہ تر تاریخی کتب اور قدیم روایات میں ملتے ہیں، جبکہ قرآن مجید صرف قوم لوط کا ذکر کرتا ہے۔ قوم لوط ہر لحاظ سے خوشحال تھی۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، تجارت بھی تھی، وسائل کی بھی کمی نہ تھی۔ لیکن جب کسی قوم کے پاس نعمتیں آتی ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی اختیار کر لیتی ہے تو یہی نعمتیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اس قوم میں بے حیائی عام ہونے لگی، اخلاقی اقدار ختم ہونے لگا، اللہ کی عبادت چھوڑ دی گئی، گناہوں پر فخر کیا جانے لگا، اور برائی کو برائی سمجھنے کے بجائے اسے معمول بنا لیا گیا۔ ایک ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ قوم لوط نے ایک ایسا گناہ اختیار کیا تھا جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس شکل میں نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر،
بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی انتہائی سنگین بے حیائی کو اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا جو انسانی فطرت کے خلاف تھی۔ صرف ایک گناہ نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط صرف ایک ہی گناہ میں مبتلا تھی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی برائیاں اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، بے حیائی کو عام کرتے تھے، مسافروں کو تنگ کرتے تھے، راستوں میں لوگوں کو روکتے تھے، اپنی محفلوں میں کھلے عام برے کام کرتے تھے، نیکی کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی پورا معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ جب ایک قوم مسلسل گناہوں میں ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ پہلے انہیں تنبیہ کرتا ہے۔ انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، حکمت اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ انسان کی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ خواہشات کی غلامی میں، لیکن افسوس کہ قوم نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے اپنے نبی ہی کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کھلی بے حیائی کو چھوڑ دو۔ یہ گناہ انفرادی نہیں تھا بلکہ پوری قوم میں عام ہو چکا تھا۔ وہ مسافروں کو بھی تنگ کرتے، کھلے عام برائیاں کرتے اور کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قرآن مجید میں ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اور فطری راستہ منقطع کرتے ہو، اور یہ کھلم کھلا برائیاں تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت نرمی، شفقت اور اخلاص کے ساتھ انہیں بار بار سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو مذاق بنا لیا۔ انہوں نے جواب دیا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی نیکی کرنا ان کی نظر میں جرم بن چکا تھا۔ لہٰذا جب قوم مسلسل نافرمانی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، پھر بتایا کہ انہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد یہی فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ کہنے لگے کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بدکردار ہے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر قوم نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ان پر حملہ کرے گی۔ تو جیسے ہی خبر پھیلی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں، پوری قوم دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ اکثر مفسرین کے مطابق یہاں میری بیٹیاں سے مراد یا تو آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں جن سے نکاح کی طرف توجہ دلائی گئی، یا پھر پوری امت کی عورتیں،
کیونکہ نبی اپنی امت کے لیے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا اور کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جواب اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے گناہ پر فخر کرتے تھے اور توبہ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی میں فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں۔ پیچھے نہ دیکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اہل ایمان کا دل عذاب دیکھ کر کمزور نہ ہو جائے اور وہ پوری طرح اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ بعض مفسرین کے مطابق اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں پر افسوس کرتے ہوئے رکنا یا لوٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ فرشتوں نے واضح کر دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اہل ایمان میں شامل نہیں تھیں۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں، تو انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ان دونوں عورتوں نے اپنے نبی شوہروں کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتی تھی، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ آنے والے مہمانوں کی خبر بھی قوم تک پہنچا دیتی تھی۔ یہ تفصیل زیادہ تر تفسیری روایات میں ملتی ہے۔ قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور عذاب والوں میں شامل ہوئی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا ان کے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں؟ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ رات ہی میں وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی ہر پتھر اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ شخص پر ہی گرا۔ بحر مردار ڈیڈ سی کے ارد گرد کے علاقے کو صدیوں سے قوم لوط کی بستیوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے اس خطے میں قدیم تباہ شدہ شہروں کے آثار تلاش کیے ہیں، لیکن آج تک کسی مقام کے بارے میں قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہی صدوم یا عمورہ تھے۔ اس لیے اس معاملے میں یقینی بات وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ عذاب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک اشارے سے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کی آوازیں سنی، پھر اسے الٹ کر زمین پر دے مارا۔
یہ روایت قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسے یقینی واقعہ نہیں کہا جا سکتا۔ قوم لوط پر عذاب اس وقت نازل ہوا جب وہ اپنی سرکشی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کے نیچے والا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز آندھی جس میں پتھر تھے، سوائے لوط کے گھر والوں کے ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت۔ یہ عذاب صرف جسمانی ہلاکت نہیں تھا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے صرف ایک ہی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ معاشرے میں جب گناہ کو فخر اور معمول بنا لیا جائے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ برے ماحول میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت بہت بڑی آزمائش ہے۔ رشتہ داری ایمان کی ضمانت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آج بھی محققین کی ایک بڑی تعداد موجودہ بحر مردار کے ارد گرد کے علاقے کو قوم لوط کی بستیوں سے جوڑتی ہے۔ تاہم یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن نے ان شہروں کے نام تفصیل سے بیان نہیں کیے اور موجودہ آثار کے بارے میں قطعی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا مسلمان کے لیے اصل حجت قرآن اور صحیح حدیث ہے، نہ کہ آثار قدیمہ۔ قوم لوط کے متعلق بعض تفصیلات تورات اور بعد کی اسرائیلی روایات میں بھی ملتی ہیں، مثلاً شہروں کی آبادی کی تعداد، حضرت لوط علیہ السلام کی روزمرہ زندگی یا عذاب کے کچھ اضافی تفصیلات، لیکن ان میں سے اکثر روایات کی کوئی مضبوط اسلامی سند موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب کے بعد کی زندگی اور ان کی قبر کے مقام کی کوئی مستند تفصیل موجود نہیں۔ بعض تاریخی اور اسرائیلی روایات میں ان کے فلسطین یا شام جانے اور الخلیل کے قریب مدفون ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان روایات کی شرعی طور پر قطعی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صرف اتنی بات پر یقین رکھے جتنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، جبکہ باقی امور کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں اپنی قوم کو سمجھایا، مگر انہوں نے تکبر، خواہشات اور گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں کو اپنی شناخت بنا لیتا ہے تو انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے، گناہوں سے بچنے، پاکیزگی اختیار کرنے اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ قرآن مجید صحیح احادیث اور معتبر تاریخی مصادر کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، پاکیزگی، صبر اور گناہوں سے بچنے کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری اس انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل سیریز جاری رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس کے مستند واقعات آسان اور جامع انداز میں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔